جی ناظرین السلام علیکم. خبریں بہت تیزی سے آ رہی ہیں، الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی سختی بڑھتی جا رہی ہے. صبح آپ نے وہ خبر دیکھی کہ پی ٹی آئی کو مزید جناب اب عمران خان صاحب کی سزائیں ہوتی جا رہی ہیں، اور کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کی بچت ہو رہی ہو. تو آج پی ٹی آئی کی جنرل باڈی کا الیکشن تھا، اس کے حوالے سے کچھ خبر آپ کو دینی ہے. لیکن یہ ویلاگ ایسا ہے کہ اب وہ موقع نہیں رہا کہ ایک ہی خبر پہ ویلاگ کیا جائے. تو بہت ساری خبریں اکٹھی ہو گئی ہیں، ہر خبر کو ایک ایک دو دو منٹ میں نپٹاتے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک پہنچیں اور پھر انفارمیشن کی ترسیل ہو سکے. تو پی ٹی آئی کی جنرل باڈی کا اسلام آباد میں الیکشن تھا، لیکن الیکشن تو پھر وہاں پہ کوئی خاص ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں پہ پولیس کی بہت بھاری نفری تھی، اور وہاں پر لوگ وہاں پر کوئی زیادہ آئے بھی نہیں، اور وہاں پہ پولیس نے لوگوں کو داخل بھی نہیں ہونے دیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آئے اور ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ 5,000 10,000 لوگ اس جنرل باڈی الیکشن کے لیے آئے تھے. کوئی اتنے زیادہ لوگ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، خالی کرسیاں تھیں. اسٹیج پہ بھی نہیں، شعیب شاہین صاحب کہیں سے نکل کے پہنچ گئے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے. تو جنرل باڈی الیکشن بنیادی طور پر خالی کرسیوں کا الیکشن ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی زیادہ نہ عوام آئے ہیں، نہ عہدیدار آئے ہیں، نہ کوئی اور لوگ آئے ہیں. بس ایک ہو کا عالم تھا، ایک سناٹا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ کبھی یہاں پر پی ٹی آئی کا نام سے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور اب کوئی بندہ وہاں پہ اکٹھا نہیں ہو رہا، کوئی آدمی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی آدمی اس کے سلسلے میں بات کرنا پسند نہیں آتا، کوئی آدمی اس کا نعرہ نہیں لگاتا، کوئی آدمی اس کا جھنڈا لے کر سڑک پر نہیں نکلتا. اور خان کے جانصار جو ہے نا وہ زیادہ تر گرفتار ہو گئے ہیں اور یا باقی فرار ہو گئے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے جنرل باڈی الیکشن کی یہ آج کی صورت حال رہی ہے. دوسرا، اور آج آپ نے صبح وہ خبر سن ہی لی ہے کہ بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو 14 سال قید ہو گئی ہے، اس میں توشہ خانہ کیس میں، اور انہوں نے بڑی لوٹ مار کی ہے، اور کہ اس میں سزا ہونی تھی، اور بے تحاشا پیسہ اس کے اندر کھایا گیا ہے. اور اب اس کے اندر خاور مانیکا جو خاتون اول کے شوہر اول ہیں، ان کا بیان سامنے آ گیا، اور ان کی طرف سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ تعصب کا اظہار کریں گے اور کوئی دکھ کا اظہار کریں گے. انہوں نے تو اپنے دکھڑے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں 28 سال میرے ساتھ رہی ہے اور میرے ساتھ اس نے کوئی وفا نہیں کی، تو مجھے بھی اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فریق بن گئے. انہوں نے کہا یہ عدت والا معاملہ، اور کل اس کے اوپر دیکھیے گا کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور اس میں مزید سزا ہوگی خان صاحب کو. اور انہوں نے کہا میرے پاس تصویریں موجود ہیں، یہ تو جب مثلاً عدت جو 90 دن کی ہوتی ہے، یہ تو 48 دن کے بعد نکاح کر کے پھر رہے تھے. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، گھناؤنی کراہت آمیز چیز ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ خان صاحب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب اس کو کیا کیا جائے؟ بہرحال کل عدت والے کیس کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا. خاور مانیکا نے جو بات کی ہے کہ میرے 5 بچے اور میرے ساتھ 28 سال کی زندگی، تو وہ تو وزیر اعظم پاور کے چکر میں اس کے ساتھ چلی گئی، تو مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کافی تکلیف دہ سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، سٹیٹمنٹ تو وہ بھی بڑی مزے کی ہے امریکہ کی جانب سے. عمران خان صاحب نے نا امریکہ میں لابنگ فرمز اکٹھی کی ہیں، اور بڑا وہاں پر $25,000 پتہ نہیں دیے انہیں، اور پھر ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری لابنگ فرم وہاں پہ ہائر کی ہے. اور ایک طرف تو خان صاحب نے کہا جی کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، دوسری طرف وہاں پہ رابطے بھی استوار کرنے کی کوشش کی اور معاملات ٹھیک کرنے کی بھی بڑی کوشش کی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا سائفر کیس میں جب بیانات آنا شروع ہوئے گواہان کے، تو سہیل محمود وغیرہ نے کہا کہ بھائی امریکہ تو بڑا سخت ناراض تھا کہ بھائی وہ اس بات پہ ناراض تھا، وہ اس بات پہ ناراض تھا کہ بھائی یہ سائفر والا چکر کیا ہے ہمیں ہی بتائے نا. اکیلے ہی سائفر اکیلے جا رہے ہیں، سائفر کی کاپی تو دیں، ہمیں پتہ تو چلے سائفر ہے کیا. تو
بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی. لیکن امریکی دفتر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھائی جان پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری سے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بالکل، وہ جو امریکہ کی طرف سے خان صاحب نے لابنگ فارم اکٹھی کی تھی اور وہ جو سمجھ رہے تھے امریکہ آئے گا پاکستان خان صاحب کی مدد کے لیے، تو کوئی نہیں آیا. وہ لابنگ فارم کا پیسہ غارت ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی خان صاحب کی گرفتاری سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ انسانی حقوق کے حوالے سے صحافیوں کو کام نہیں کیا جانے دیا جا رہا یا گرفتاری وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے کچھ خدشات منظور میں ہیں اور اس حوالے سے ہم ضرور جو ہے وہ پریشان ہیں اور اس حوالے سے ہمارے کچھ کنسرن ہیں اور اس پر ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن جو خان صاحب گرفتار ہو رہے ہیں، توشہ خانہ، یہ جو عدت وغیرہ، یہ ان کے اپنے مسائل ہیں، اس میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہمارا ذمہ توش پوش. یہ جناب ادھر سے ہو گیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. راجہ بشارت بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور ہمیشہ سے وقت کی نبض دیکھ کے چلتے ہیں. مشرف کے دور میں انہوں نے بڑی عیاشی کی. پی ایم ایل کیو کے ساتھی تھے، ان کے بھائی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ اب آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں. انہوں نے، وہ بھی اس دفعہ الیکشن لڑے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ 90% جو آزاد امیدوار ہیں یعنی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ڈیل ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو کس پارٹی میں انہوں نے جانا ہے یہ بات پکی ہو چکی ہوئی ہے. تو بس کاغذات پر سائن کرنا ہے، رشتہ پکا ہو چکا ہوا ہے، قبول ہے. تو 90% لوگ وہ ہیں جو آزاد امیدوار ایسے. فیاض چوہان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آزاد امیدوار میں سے جیتنے ہی اسے دیا جائے گا جو وعدہ کر لے گا کہ وہ بعد میں پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی اور جگہ جائے گا. فیاض چوہان سے ویسے خیر بہت زیادہ سچ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ فیاض چوہان کا بیان تھا. تو یہ توقع رکھنا، جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں گے، آزاد امیدوار اکٹھے ہو کے گروپ بنائیں گے، وہ گروپ بن کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گا، پی ٹی آئی پھر وفاق میں آ کے، صوبوں میں آ کے سب سے بڑی طاقت بن جائے گی. تو وہ لوگ انتہائی بے وقوف ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا بلکہ صرف شرمندہ ہوگا اور یہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکیں گی. یہ معاملات صرف اور صرف خراب ہی ہوتے جائیں گے. اچھا، ایک خبر اور، حماد اظہر صاحب کے، جو کس زمانے میں عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے تھے، نوخیز سے نوجوان تھے، پھر ان کی یہاں پہ قلمیں سفید ہونے شروع ہو گئی. خزانہ وغیرہ کا کوئی خاص پتہ نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ لیں خزانہ کے عثمان بزدار تھے. یعنی انہیں اس لیے رکھا تھا کہ بس ایک فیس رکھا جائے، پیچھے سے خزانہ کوئی اور چلاتا رہے اور یہ تقریریں کریں. عثمان بزدار نے تو خیر تقریریں بھی نہیں کی، لیکن یہ بس اس طرح کی باتیں کریں، بجٹ پیش کر دیں، پیچھے سے کڑیاں لگامیں کوئی اور ہلائے اور خزانہ یہ چلائے. تو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے حماد اظہر صاحب نے کی اور حماد اظہر صاحب کامیابی سے وزیر خزانہ بنے رہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اکانومی کا حماد اظہر کو کوئی پتہ تھا تو ککھ نہیں پتہ تھا حماد اظہر کو اکانومی کا. حماد اظہر صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، کاغذات نامزدگی نامنظور ہو گئے تھے، پھر کاغذات نامزدگی کے خلاف انہوں نے اپیل جمع کرائی. پھر آج یہ خبر آئی کاغذات نامزدگی کے خلاف جو اپیل مسترد ہونے کے خلاف اپیل جمع کرائی اس سے وہ دستبردار ہو گئے. یہ انہوں نے عقل مندی کی، اس لیے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ وہ نماز بخشوانے جاتے ہیں تو روزے گھڑے پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ ادھر کاغذات نامزدگی کو حاصل کرتے کرتے کوئی 10-15 سال کی قید ان کے ذمے لگ جائے. تو یہ انہوں نے عقل مندی کی. انہوں نے کہا بھائی یہ الیکشن اب میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا، میں الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے اس سے پرے ہی رکھیں. اور وہ الیکشن لڑنے سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں، جو کہ شاید حماد اظہر کی زندگی کا واحد عقلوتا دانشمندانہ فیصلہ ہے. اور وہ اب الیکشن نہیں لڑیں گے، نہ ہی کسی قسم کی
اپیل داخل کرائیں گے۔ پرویز الہی کا توا لگ رہا ہے اور قوم الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر توا لگا رہی ہے۔ پچھلے دنوں سنا تھا پرویز الہی آپ کو پتا ہے کہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب کے، اور جو کہ تحریک انصاف کے لیے خود بہت بڑا تانا ہے۔ پرویز الہی کو عمران خان صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہا کرتے تھے، پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ عمران خان نے پرویز الہی کو پنجاب کا صدر بنا دیا تحریک انصاف کا۔ اس میں مونس الہی کے بھی بہت امپورٹنٹ نمبر شامل ہیں، کیونکہ وہ ایک رات اچانک پرویز الہی کو لے کر پہنچ گئے عمران خان کے پاس، اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنی دیہڑی لگائی، اپنے باپ کا، اپنے خاندان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ اب پتہ نہیں پیرس میں ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں، باپ جیلیں کاٹ رہا ہے، خاندان کا بٹوارا ہو گیا ہے، ظہور پیلس پہ مقدمے قائم ہو گئے ہیں، اور مونس الہی ٹویٹوں تک سٹرگل میں محدود ہیں۔ تو توا ایسے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی گجرات سے الیکشن لڑتے ہیں، اور چودھری شجاعت کے بغیر ان کی سیاست کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے انتخابات میں جو انتخابی نشان مانگا مور، انہوں نے کہا بڑا خوبصورت پر ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت وہ رقص کرتا ہے، تو ایسا انتخابی نشان ہونا چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابی نشان دیا گدا گاڑی۔ اب امیجن کیجئے کہ پرویز الہی کی تصویریں چھپی ہوں گی گدا گاڑی کے اوپر، اور وہ انتخابی مہم چلا رہے ہوں گے۔ اس انتخابی مہم کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے حاصل کیا ہوگا، یہ آپ سب کو سمجھ آنا ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ ایک اور ایشو جس پر بات کرنی ہے، اور یہ آخری ایشو ہے، وہ یہ کہ عمران خان کو سزائیں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ، بہت جلدی جلدی ہو رہی ہیں، اس میں قانونی سکم بھی رہ رہے ہیں، لیکن اس پہ مسلم لیگ نون والوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی نہیں منانی چاہیے، سجنا بھی مر جانا۔ لیکن جب نواز شریف کو سزائیں ہوئی تھیں تو یہی اینکر تھے، اور انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اور ٹویٹر پہ اس کے بارے میں جو کچھ ان کے کلپس ہیں نا، دیکھیں ٹی وی بڑا ظالم میڈیا ہے، تو چاہے صابر شاکر ہوں، خاور گمن ہو، ماریہ میمن ہو، کوئی ارشاد بھٹی ہو، ان کے کلپس جس طرح وائرل ہو رہے ہیں، یہ جس طرح اس زمانے میں خوشیاں منا رہے تھے، کوئی نواز شریف کے کمرے میں فرش دکھا رہا تھا، کوئی چینل بنگڑے ڈیالہ پہ گانے بنا رہے تھے، اور کس طرح خوشی سے خبریں سنا رہے۔ 10 سال کی قید ہو گئی نواز شریف کو، اور اب وہی وقت الٹ گیا ہے۔ اب وہ جو اس وقت کے مجاہد تھے، اب اس وقت کے مفرور ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اس ملک کی تاریخ میں یہ رد و بدل تو، یہ تغیر و تبدل تو آتا رہتا ہے، تو اس کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس ساری سیاست سے پاک رکھنا چاہیے۔ آپ جذبات میں اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ کل کو آپ کا مذاق اڑے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے صحافت کو بدنام کیا، اپنے آپ کو بدنام کیا، آج جب ان کے کلپس لگتے ہیں مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ ایک وزیر اعظم کو سزا ہوئی تھی، اور غلط سزا ہوئی تھی، اور یہ کس طرح ٹھٹھے مار مار کے ہنستے تھے، حالانکہ اس وقت جمہوریت کا ماتم تھا، افسوس کا مقام تھا، ایک غلط مقدمہ تھا، ایک غلط فیصلہ تھا، ایک غلط ججمنٹ تھی، اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی، چینلوں پر خوشیاں منائی گئی تھیں، ایسے ایسے بیپر دیے گئے تھے کہ جس سے سن کر دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں یار، آپ کو اس طرح پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ پارٹی بنے تھے، اور اب ان کی میمز بن رہی ہیں، اب ان کے تماشے اڑ رہے ہیں، اب ان کو مذاق بن رہا ہے، اب ان کے اوپر ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی تو زیرو ہو گئی ہے نا، اب ان کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں رہی، ان کی حیثیت اب اس میڈیا میں صرف ایک لطیفے کی رہ گئی ہے۔ عمران خان جو سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف شور کرتے تھے، اب تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہے۔ تو جس طرح کے لطیفے وہ لوگ ثابت ہوئے ہیں، اس طرح کے وہ
ان کی صحافت رہی ہے. تو بہت مجھے ترس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی صحافت کو صرف ایک لطیفہ بنا دیا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.